مجھے کہا حنیف مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے، تشریف آوری نہیں ہوتی. تو میری یہ انہوں نے اصلاح کی. چنانچہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. جب کبھی بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حنیف وہ لفظ وہی بولتا ہے جو میں نے بولا، یا پوچھتا ہے کب آئے تو میں کیوں نہ ہو، تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کی حاضری کب ہوئی. اس لیے کہ یہ تو بہت بڑی ادب کی جگہ ہے. یہاں تو کائنات کی سب سے بڑی وہ ہستی موجود ہے کہ جن کے ادب کا حکم اللہ نے دیا ہے. یعنی قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ کئی مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ جس طرح اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المدثر، یہ الفاظ اور القاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات فرمائی ہے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت سے بھی براہ راست بات کی ہے. پہلے اللہ نے جو بات کی وہ نبیوں کے واسطے سے قوموں سے کی، مگر یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے براہ راست ان سے بات کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس میں اللہ نے ایک اہم ترین حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اور اس میں بھی ادب کی تھی، کیونکہ یہودی جو تھے وہ راعینا کہتے تھے، اور مسلمان صحابہ کرام وہ بھی راعینا کہتے تھے. تو وہ تو راعینا کہتے تھے، معنی دونوں مختلف ہے. تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا لفظ بھی نہ بولیں جس کو دشمن اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے. آپ راعینا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو. تو یہ بڑی ادب کی جگہ ہے. تو سب سے پہلے جو بات میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ یہاں جب بھی آئیں تو یہی نظر رہے کہ ہم حاضر ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جب بھی مدینہ طیبہ میں حاضری ہوتی ہے تو ہمارے برادر محترم بھائی رضا عبدالعزیز الراعی اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آنے پر اس طرح ایک مجلس منعقد کر لیتی ہیں. ان کے ہاں تو یہ مجالس چلتی رہتی ہیں، لیکن اس فقیر کے آنے پر بھی یہ اس طرح کی ایک مجلس کا انعقاد کر لیتے ہیں. اور اس میں میری سعادت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے حضرات سے اجتماعی طور پر ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ ہم دین کی بات بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعوت طعام ہوتی ہے. اختصار کے ساتھ مجھے جو اس وقت بات عرض کرنی ہے، یہاں بہت سے اہل علم موجود ہیں، تو میں ان کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. مقصد جو ہے وہ کوئی بات یا بیان کرنا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ تو ہمارے مدارس میں معمول ہے کہ شاگرد استادوں کو سبق سناتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو سبق سناتے ہیں. تو میں بھی ایک طرح کا اپنا سبق سنا رہا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہوگی تو آپ حضرات اس کی اصلاح فرما دیں گے. اس وقت میں مختصر بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے، وہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. یہ بات میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں عرض کر چکا ہوں. کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں بولا، دین کا لفظ بولا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک آیت میں 2 دفعہ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ نہیں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَذْهَبَكُمْ، تمہارے مذہب کو میں نے مکمل کیا، بلکہ فرمایا تمہارے دین کو مکمل کیا، اور بطور دین میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. تو اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہاں کلمات حصر ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ الدین هو الاسلام والاسلام هو الدین، کہ دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے اور اسلام دین ہی ہے. مذہب اور دین کا فرق، یہ مذہب بہت چھوٹا لفظ ہے اور اس میں چند عقائد ہوتے ہیں، کچھ عبادات اور کچھ اور معمولی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن دین مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، مکمل دستور زندگی کا نام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کا لفظ بولا. حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ کہا جا سکتا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ جس طرح فاتحۃ الکتاب اور ام القرآن ہے، اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ حدیث جبرائیل علیہ السلام. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں.
تو وہاں بھی آپ نے دین کا لفظ بولا. یہ جو دین اسلام ہے اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مختصر وقت میں تو خلاصہ ہی بہت سے حضرات نے کو اللہ نے ایسی جامعیت دی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے الفاظ میں بڑی بات فرما دیتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں. بسم اللہ کی با سے والناس تک پورا مطالعہ کر لو، اسٹڈی کر لو، 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو راضی کرو عبادت سے، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت فرما برداری سے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. بس ان 3 چیزوں کا نام قرآن ہے. آپ دیکھ لیں کہیں قرآن پڑھیں گے اللہ کی عبادت کا حکم ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے، مخلوق کا خیال رکھنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں تو پوری کائنات اور انسانیت کو نصیحت فرما کے جا رہے ہیں. اور وہ کیا نصیحت؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اب یہاں سوال ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا تو نہیں فرمایا، تو کیا باقی عبادات کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ تو ٹائٹل اور عنوان ہے. مراد یہ ہے کہ تمام حقوق اللہ کا خیال کرنا. یہ الصلاۃ عنوان ہے حقوق اللہ کا، اور یہ خلاصہ ہے چونکہ حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز تھی اس لیے آپ نے اس کا لفظ بولا، لیکن مراد تمام حقوق اللہ ہیں. اور حقوق اللہ میں روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، تمام چیزیں آ جاتی. وما ملکت ایمانکم، فرمایا اپنے غلاموں اور ماتحتوں کا خیال رکھنا. تو اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے والدین کے خیال کا، بیوی کے خیال کا، بچوں کے خیال کا، پڑوسیوں کے خیال کا، رشتہ داروں کے خیال کا تو نہیں فرمایا، تو صرف کیا اپنے غلاموں اور ماتحتوں اور ملازموں کا خیال نہیں؟ یہ عنوان ہے حقوق العباد کا کہ آپ نے تمام بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. یہ اس کا عام طور پر غلاموں اور ماتحتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اس لیے حضور نے اس کی اہمیت کے پیش نظر الفاظ وہ فرمائے، مگر مراد آپ کی یہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد فرمائے. اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پورے دین اسلام کا خلاصہ بیان کیا. مختصر وقت میں وہ خلاصہ ہی عرض کرنا ہے. اور وہ خلاصہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا پورے اسلام کا خلاصہ 2 چیزیں، 2 باتیں پورے دین اسلام کا خلاصہ ہیں. نمبر 1 حفاظت حدود، نمبر 2 ادائے حقوق. یہ 2 چیزیں پورے اسلام کا نچوڑ ہیں. آپ قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث اور پوری فقہ اسلامی اور شریعت کا مطالعہ کر لیں تو آپ اگر غور کریں گے تو پورا قرآن اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات آپ کو ان 2 چیزوں کے ارد گرد گھومتی نظر آئیں گی. ایک فرمایا حفاظت حدود، حدود کی حفاظت، جو شریعت نے بارڈر مقرر کر دیے ہیں، جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان کا خیال رکھنا. اور نمبر 2 جو آپ کے اور میرے ذمہ حق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا. یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اب میں ذرا تھوڑی سی اس کی تشریح کرتا ہوں. حفاظت حدود سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز دین اسلام میں عقائد ہے. عقائد میں قرآن و سنت نے، اللہ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر کر دی ہے. مثال کے طور پر مجھے یہ کہا کہ میں مخلوق کا خیال کروں، بڑوں کا احترام کروں، والدین کی عزت کروں، سب کی کروں، اور صلحاء اور اللہ والوں کی عزت کروں، میں سب کا احترام کروں. لیکن فرمایا سجدہ میں کروں تو صرف اللہ کو کروں، اور نفع نقصان کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا اگر میں مانوں تو اللہ کو مانوں. اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک بطور عقیدے اور نظریے کے سمجھ لیا، میں نے قبر پر سجدہ کیا، میں نے کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا، تو یہ وہ حد ہے جو میں نے پار کر دی. یہ حدود کی میں نے حفاظت نہیں کی. اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہے، ان کو اللہ کا بندہ بھی ماننا، اللہ کا نبی اور پیغمبر بھی ماننا. حضور علیہ السلام نے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 انتہاؤں پر چلے گئے. دونوں نے حدود کو پار کیا. جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، پھر ان کو اللہ کہہ دیا، یہ حد پار کر لی. اور جو یہودی تھے
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کے منصوبے بنائے، اور کئیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عفت اور عصمت پر سوالات اٹھا دیے۔ تو یہ دو انتہائیں تھیں، دونوں نے حد پار کی۔ تو فرمایا کہ تم قرآن میں اللہ نے کہا یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، علی تمہارے اندر بھی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کچھ لوگ تم سے بہت محبت کریں گے اور محبت میں اس طرح حد سے تجاوز کر جائیں گے جیسا کہ کرسچن اور عیسائی اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں آگے بڑھ گئے اور ان کو اللہ کہہ دیا، ثالث الثلاثہ کہہ دیا، بلکہ یہ کہہ دیا یہی الہ ہے۔ اور کچھ نے ایسا کیا کہ بالکل ان کو نعوذ باللہ ان کو تو جائز مانا ہی نہیں، ان کے وجود کو ہی انہوں نے غلط کہہ دیا اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا۔ تو آپ کو بھی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو حضرت علی کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کو اللہ کہہ دیا، ان کو الوہیت علی کے قائل ہیں کئی لوگ۔ یہ بھی کیا ہے؟ حد سے تجاوز ہے، یہ حد سے تجاوز ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خروج کیا، حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا لی، حضرت علی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو رافضیوں نے محبت میں حد سے بڑھ گئے اور وہ آپ سے محبت نہ کرنے میں حد سے بڑھ گئے۔ تو اسلام نے اعتدال سکھایا، تو حدود کی حفاظت عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معیشت معاشرت کے اندر اور اخلاق و آداب میں حدود کی حفاظت کرنا، یہ اسلام کا ایک نمبر خلاصہ ہے۔ مثال کے طور پر عبادات میں اسی کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی 5 نمازیں۔ اب اگر ہم چھٹی نماز بطور فرض پڑھیں گے، یہ حد ہم نے کراس کر دی، یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ پھر نمازوں میں مقرر کر دیا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں۔ اب اگر کوئی کہے میں تو فجر کی 4 رکعتیں پڑھوں گا یا 3 پڑھوں گا، یہ حد سے تجاوز ہو گیا۔ ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، وتر کی جو رکعتیں مقرر کر دی اللہ نے، حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اب ہم اس کے پابند ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یہ 7 چکر تو وہ کرے جو کمزور ہو، میں تو 8 کروں گا، میں تو 9 کروں گا، کوئی 10 کرے گا، یہ وہ ہے جو اس نے شریعت کی حد کو پار کر دیا، یہ طواف عبادت نہیں کہلائے گا۔ صفا مروہ میں صحیح 7 چکر ہیں، کوئی کہے میں 8-9 کروں گا، یہ حد کی حفاظت نہیں کی، حد کی پابندی نہیں کی، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، کوئی اور اس کی بھی مقدار مقرر کر دی، اگر کوئی 7 سے زیادہ مارتا ہے یا جوتے اتار کر مارتا ہے تو یہ اس نے حد کو پار کر دیا۔ یہ اسی طرح حلال، حرام، جائز، ناجائز تمام کے حدود شریعت نے مقرر کی ہیں۔ قرآن میں کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ کون کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے، تو اس کی بھی اللہ نے حد مقرر کر دی۔ کن سے نکاح حلال ہے، اس کی بھی حد مقرر کر دی۔ اب ایک وقت میں کسی سے نکاح کیا تو اب آپ اس کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ شریعت نے حد مقرر کر دی۔ اب اگر وہ اپنی سالی سے نکاح کر رہا ہے اس کی موجودگی میں، یہ شریعت کی حد کو کراس کر دیا۔ تو شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں، ان حدود کی پابندی کرنا۔ ابھی رمضان المبارک گزرا، ہمارے روزے کی حد اللہ نے مقرر کر دی، سحری بھی اور افطاری بھی۔ اگر کوئی کہیں گی میں تو افطاری کروں گا تراویح کے بعد، میں تو ذرا اپنے روزے کو لمبا کروں گا، تو نہیں، بلکہ اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ شریعت نے جو حدود مقرر کی ان کی پابندی کریں۔ نکاح میں حدود رکھیں، طلاق میں حدود رکھیں، اسی طرح حلال، حرام، جائز، ناجائز میں۔ یہی تو اسلام اور آج مغربیت کا نقطہ ہے۔ مغربیت اپنے آپ کو کسی چیز کی پابند نہیں سمجھتی، اور میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کا پابند سمجھتے ہیں، حدود کا پابند سمجھتے ہیں۔ آج کیا اختلاف ہے اسلام کا اور مغربیت کا، ویسٹ کا اور ہمارا کیا اختلاف ہے؟ یہی اختلاف ہے کہ وہ حدود کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا لباس اتارے تو اس کا حق ہے، اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنا لباس اتار دے، وہ برہنہ ہو کر جائے، یہ اس کا حق ہے۔ وہ اگر راہ چلتے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اگر مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، بغیر شادی کے جنسی تعلقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کا قانون ان کو اجازت دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حد کو پار کرنا۔ اور مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام اس کو کہتا ہے کہ تو نے حد کی پابندی کرنی ہے، تو نے حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حفاظت حدود جو ہے، اسی طرح آپ دیکھیے بیوی کا اپنا مقام ہے، والدہ کا اپنا مقام ہے، والد کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے۔
والد کے لیے بھی شریعت نے اصول دیے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی دیے، خامن کے لیے بھی دیے، بیوی کے لیے بھی دیے. تو ہر ایک کے لیے اللہ نے حدود مقرر کر دی. اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو تم نے کراس نہیں کرنا، ان کو تم نے پار نہیں کرنا. تو شریعت، پوری شریعت کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ حفاظت حدود یہ دین ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ادائیگی حقوق، کہ اللہ نے میرے اور آپ پر جو اپنے حق، اپنے پیغمبر کا حق، صحابہ کا حق اور مسلمانوں کا حق، اور ہمارے اوپر جو بندوں کے حق اللہ نے مقرر کیے ہیں، ہم ان حقوق کی پابندی کریں. اگر ہم حدود کی حفاظت کر لیں، حدود شرعیہ کی، اور ادائے حقوق اگر ہو جائے تو گویا ہم نے پورے اسلام پر عمل کر لیا، اور پورے دین پر عمل کر لیا، پورے قرآن پر ہم نے عمل کر لیا. اور یہ چیز اگر آ جائے، اور اس میں آپ حدود کی، مجھے ایک مثال یاد آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ کے ہاں، ازواج مطہرات میں سے، کہ گھر میں 3 صحابی آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا. تو بتایا ازواج مطہرات نے کہ حضور علیہ السلام کا یہ عبادت کا انداز یہ کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں تو اب آئندہ ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا میں تو عورتوں سے الگ رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ہی نہیں، میں افطار کروں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بتایا گیا حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر غضب کیا، حضور کبھی زبان سے نہیں فرماتے تھے اپنی ناراضگی کے ساتھ، چہرہ انور ایسا تھا کہ صحابہ سمجھ جاتے تھے اور چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا بھائی میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، اور میں نے باوجود نبی اور پیغمبر ہونے کے نکاح بھی کیے ہیں. اس لیے گویا جو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہنا یہ دین اسلام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حفاظت حدود بھی نصیب فرمائے اور ادائے حقوق بھی نصیب فرمائے. یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. اور یہ بات میں نے اس لیے خلاصے کے طور پر بھائی رضا نے کہا تھا مختصر کر دیں، تو میرے اندازے میں اس میں ساری چیز آ گئی اور میں نے بزرگوں کی نقل کی. اور آخر میں ایک اور بات خلاصے کی سنا دیتا ہوں. میں ناروے گیا، اوسلو اس کا مشہور شہر آپ حضرات جانتے ہیں. تو وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک مرتبہ جماعت آئی، اس میں ایک عرب بھی تھا. اور شب جمعہ میں جماعت والوں نے، امیر صاحب نے طے کر دیا اس جماعت کے امیر نے کہ تم نے بیان کرنا ہے. وہ عرب پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا. اس نے کہا مجھے تو بیان کرنا آتا ہی نہیں، میں نے آج تک بیان کیا ہی نہیں، لہذا آپ مہربانی کریں، مجھے کھڑے ہو کر بیان کرنے کی کوئی مشق ہی نہیں ہے. تو امیر صاحب نے کہا امیر کا حکم ماننا ضروری ہے، لہذا تمہارے ذمہ ہے، تم نے آج بیان کرنا ہے. اس نے کہا امیر صاحب، میں نے کہا تم یہی کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ مجھے بیان نہیں آتا، انا لا استطیع ان ابین امامکم ان اخطب امامکم، تم یہی کہہ دینا، بس یہ کہہ دینا اور بیٹھ جانا. اس نے کہا بہت اچھا. اب امیر صاحب کو وہ کھڑا ہوا، اس نے خطبہ پڑھا، حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و سلام بھیجا، اور اس کے بعد اس نے کہا ایھا المسلمون لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں. جب یہ بات کہی تو بہت سے حضرات کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا اس نے کہہ دیا، یہ تو چلا جائے گا، ہم پر فتوے لگ جائیں گے. پہلے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اب کہیں گے صحابہ کا بھی گستاخ ہے. یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ ہمارے اور صحابہ میں تو زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ہمارے اور صحابہ میں فاصلہ ہے، اس سے زیادہ فرق ہے. وہ کہاں ایمان کے کس مقام پر اور دین پر عمل کیا اور ہم کہاں. تو اب اس نے یہ بات جب کہہ دیا وہ سب گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. مگر اس عرب نے کہا لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، فرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واحد، ہمارے اور صحابہ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق ہے، ایک ہتھیلی کا فرق ہے. یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ یہاں پر رکھا اور کہنے لگا لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، الفرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واحد. اور لوگوں کو کہا میری طرف دیکھو. پھر کہتا ہے جہد الصحابہ ہنا و جہدنا ہنا، صحابہ کی ساری محنت دل پر تھی، ہماری ساری محنت پیٹ پر، بس صرف شبر واحد. کتنی پیاری بات اس نے کہی. خیر الکلام ما قل و دل، یہ قلب مرکز ہے. اور واقعتاً اسی لیے اللہ نے بھی صحابہ کے فرمایا میں نے تمہارے عملوں کا امتحان نہیں لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ قلب مرکز ہے، اس دل کو ٹھیک کرو. تو کہا کہ صحابہ کی ساری محنت اپنے دل کو بنانے پر تھی، اور ہماری دن رات کی محنت اپنے پیٹ کے لیے ہے کہ میں یہ بھی کما لوں، یہ بھی کما لوں.
تو اپنے دل کی طرف بھی متوجہ کرو، کیونکہ اخلاص کا مرکز، تقوی کا مرکز، اللہ کی محبت کا مرکز، ایمان کا مرکز یہ دل ہے۔ تو اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتے ہو، اپنے باطن کو بھی خوبصورت بناؤ۔ ظاہر کے لیے اچھے کپڑے لیتے ہو اور بہترین شیمپو استعمال، خوشبو استعمال کرتے ہو اور سوچتے ہو استری نہ ٹوٹ جائے، کبھی سوچا میرا اندر بھی ایسا خوبصورت بن جائے؟ تو اپنے اندر کو خوبصورت بنانے کی ہم فکر کریں۔ جتنا ہم ظاہر کو خوبصورت بناتے ہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے باطن کو خوبصورت بنانے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔